الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر تشریف فرما معزز علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، مفتیان اسلام، سادات اکرام، بالخصوص شہزادے غوث اعظم جانشین مخدوم سمنا، قائد اہل سنت، معین المشائخ حضرت پیر طریقت، رہبر راہ شریعت الشاہ سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی، صاحب سجادہ آستان عالیہ، درگاہ کا چوٹھا مقدسہ و صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علامہ مولانا سید امجد حسینی صاحب قبلہ، اور میرے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی پیاری پیاری اور سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، دور دراز تک سننے والی میری مقدس ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حیدرآباد تو کئی بار آنا ہوا، سکندرآباد میں پہلی بار آنا ہوا، اور میں اس جلسے کی کامیابی کو یہ مانتا ہوں کہ وہ ذات کو سید امجد حسینی صاحب قبلہ نے بلایا ہے کہ جو جن کی تاریخ ملنا بڑا مشکل ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے حضور معین المشائخ اسی جلسے میں جاتے ہیں جن جلسے میں جانے کے لیے حضور مخدوم پاک کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ یہ کسی عام مسند پر بیٹھنے والے مسند نشی نہیں ہیں، یہ ان کی مسند پر بیٹھے ہیں جن کو دنیا تارک السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے رائے ہیں. اور اگر امام عشق و محبت کی زبان میں کہا جائے، کیونکہ میری بات تو شروع بھی اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت انہیں کو کھٹکتے ہوں گے جن کے اندر گمراہیت کے بلبلے پھوٹے ہوں گے. ہم عشق کے بندے ہیں اور عاشقوں سے محبت کرتے ہیں. میرے پیارو، جب عاشق کالا بلال بھی ہوتا ہے نا تو گوروں کا بھی امام ہوتا ہے، سمجھے؟ تو امام عشق و محبت نے جو پوری زندگی درس دیا، اپنے خاندان کے بارے میں نہیں، اپنے اجداد کے بارے میں نہیں، بلکہ کسی نے جب پوچھا ہے احمد رضا تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری ریئلٹی کیا ہے، تو وقت کا امام کہتا ہے کوئی کیا پوچھے تیری بات، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اور سن میری حقیقت یہ ہے اس گلی کا گدا ہوا ہے جس میں منگتے تاجدار.
بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے گا۔ تو میرے پیاروں میں اکثر کہا کرتا ہوں، اپنی سنیت کو اگر بچانا ہے تو اپنے پیشانی پر، چھاتی پر امام عشق و محبت کا نام لکھ لوں۔ نہ 24 گھس پائے گا، نہ رابسی گھس پائے گا، نہ خارجی گھس پائے گا، نہ ناصری گھس پائے گا۔ وہی گھسے گا جس کو حضور سے محبت ہے۔ اس مقدس گدی کے صاحب سجادہ کو بلایا ہے کہ امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا۔ علامہ مفتی ابراہیم آسی صاحب قبلہ جماعت اہل سنت کے بہت ہی بڑے عالم ہیں، جنہوں نے ملعون وسیم رضوی کے جو اعتراضات تھے حضور کی شان میں، معاذ اللہ اس نے جو باتیں کہی تھی اور ایک کتاب لکھی تھی محمد کر کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حضور کی توہین کی تھی، اس وقت پورے ہندوستان میں ایک واحد ذات، ایک واحد عالم دین ایسے بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے تصنیفی کام انجام دیا۔ بیانات تو فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں، جو لکھا جاتا ہے وہی سلامت رہا۔ آپ نے اسی ملعون کے جواب میں کتاب لکھی، عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، اور سارے اس کے جو اعتراضات تھے اس کے پورے دلائل کے ساتھ 87 اعتراض تھے اس ملعون کے، ان 87 اعتراض کے آپ نے قرآن اور حدیث سے مزین کر کے اس کا جو جواب دیا ہے، میں اپنے نوجوان سے کہوں گا اس کی PDF آپ تلاش ہو، اگر گوگل وغیرہ میں ہو، ہے اس کی گوگل میں ہے، مولانا مقیس صاحب قبلہ کے پاس سے عبد المقیس صاحب کے پاس بھی ہے، آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرو۔ تو اتنی بڑی شخصیت، اور آپ کے اس علاقے کے بے شمار علماء ہیں جن کے علم سے تو میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں یہ عالم ہی ہوتا ہے جو ویران جگہ بھی چلا جائے تو اپنا گھر بعد میں بناتا ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے گھر۔ الحمدللہ اس مدرسے کی دستار بندی میں آئے ہیں، ابھی یہ باتیں تو جملہ مترضہ کی طور پر ہو رہی ہے، تو کس گدی کے صاحب سجادہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ امام عشق و محبت سے کچھ لوگوں نے سوال پوچھا اور یہ پوچھا استجراج اور کرامت ان میں فرق کیا ہے، اور اس کا جواب ہمیں بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں چاہیے۔ یہ استفتاء کر کے بھیجا، 26ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ امام عشق و محبت نے جواب دیا، بولو بھائی، جواب دیتے اس نے کہا تھا اولیاء کے اقوال کی روشنی میں جب اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ حضور مخدوم پاک کا ایک قول بیان کیا، تو قول بیان کرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں قطب ربانی محبوب ہستانی مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی، اب یہاں پر بھی قلم کو روکا نہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں جو کہ سلسلے چشتیہ کے سردار ہے، جو سلسلے چشتیہ کے سردار ہے، یہ کہنے والا کوئی عام مولوی نہیں ہے، یہ کہنے والا امام عشق و محبت ہے۔ میں سوچ میں پڑا کہ سلسلے چشتیہ کا سردار تو الحمدللہ عطائے رسول کی ذات ہے، محبوب الہی کی ذات ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت یہ کیوں لکھ رہے ہیں جو کہ سلسلے چشتیہ کے سردار ہے۔ اتنا سوچنا تھا، امام احمد رضا نے کہا اے جامی کار کر، میں نے اپنی منزل سے نہیں اعلان خواجہ کریم نواز کے
روشنی میں میں نے کہا ہے کہ مخدوم اشرف سلسلے چشتیہ کے سردار ہے، وہ اعلان ہے کیا؟ لوگ پیدا ہونے کے بعد ان کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، ان کے علم کا اعلان ہوتا ہے، ان کے توقع فی الدین کا اعلان ہوتا ہے، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر سمانی کی وہ ذات ہے ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے، اور ایک صدی پہلے غریب نواز نے فرمایا کہ میرے سلسلے چشت میں ایک اشرف جہانگیر پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں سلسلے چشت کو اثر راز زندہ کرے گا۔ میرا امام کہتا ہے کہ جس کے تعلق سے غریب نواز نے یہ بشارت کی ہو، اب وہ آپ نہیں، اس سلسلے چشت کا مسلمان۔ اس بارگاہ کے سائے سجادہ ہے، اس گدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ خود میرے مخدوم پاک نے فرمایا جب میری آل محابات کو چھوڑتی ہے اب وہ تنہا نہیں رہتی ہے، اس کے ساتھ میں موجود رہتا ہوں۔ حضور مخدوم پاک نے فرمایا میں موجود رہتا ہوں۔ میرے پیاروں، آج آپ نے اولاد کے ساتھ ساتھ مخدوم پاک کی جانشین کو بلایا ہے، اور اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اس محفل میں بیٹھے ہو، جلسہ سننے بھی آئے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا روحانی علاج کرانے بھی آئے ہو۔ میرے دوستو، جن کے چراغ میں اتنی تاثیر ہے تو نسل میں کتنی تاثیر ہوگی۔ آپ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے درود پڑھتے رہے اور یہ سوچے اے مولا ہم نے مخدوم پاک کو تو نہیں دیکھا، ان کے جانشین کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بیٹا 7 صدی کے بعد اتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہوگا مخدوم پاک کا حسن کیسا ہوگا؟ جب بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کا لال کتنا خوبصورت ہوگا۔ میرا امام کہتا ہے سنو، حسن یوسف میں کبھی مصر میں مستے ذرا سر کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں، کیا ہے؟ کٹاتے ہیں۔ اے خزا والو، سر کیوں کٹا رہے ہو؟ تو امام جواب دیتے سر کٹاتے ہیں، کٹاتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے روئے زمین پر، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا بات آئی کٹانے کی، اس نے بھی سر کٹا دیا، اور جس نے نہیں دیکھا کٹانے کی بات آئی اس نے۔ پوچھتے ہیں حضور کیسے تھے؟ میں کہتا ہوں یہ مت کہو حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا، بولو بلند آواز سے، جنہوں نے دیکھا، ابھی معجزہ بھی نہیں دیکھا، سورج کو پلٹتے بھی نہیں دیکھا، چاند کے 2 حصے ہوتے بھی نہیں دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتے بھی نہیں دیکھا، کنکر کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا۔ وہ دیکھنے والا کون ہے؟ وہ دیکھنے والا اتنا عظیم ہے، اتنا مکرم ہے کہ اللہ اکبر کچھ ہونے تو معجزہ دیکھ کے کلمہ پڑھا، لیکن ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جس نے معجزہ نہیں رخسار مصطفیٰ جو حضور کے ساتھ رہ کر کے جنہوں نے کلمہ پڑھا اسے ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جس نے مصطفیٰ کی گود میں کلمہ پڑھا اسے چوتھا خلیفہ دیے گئے۔ اتنا یاد رکھنا دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑا خرافاتی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زمانہ دجالی فتنوں کا دور ہے، ہر حرام ہے،
میرے پیاروں اتنا ذہن میں رکھنا، اتنا یاد رکھنا میرے پیاروں. کیا یاد کرنا ہے؟ یاد اتنا لے کر کے چلنا کہ آدھی کٹنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس نے بہت دشواری مچائی ہے. یہ کٹنگ کی جو چیزیں ہوتی نا، لوگ جو اپنے مفاد کی نکال لیتے ہیں، اپنے مقصد کے نکال کر کے بیان کرتے ہیں. ہمیں سنو، ہم وہ خالص مولوی نہیں ہیں، وہ مولانا نہیں ہے کہ پیسوں کے لیے تقریریں کرتے ہو، پیسوں کے لیے عقیدے کا سودا کر لے. کان کھول کر کے دنیا سن لے، جب تک علی کی یاد دھرتی پر زندہ رہے گی تب تک صحابہ کی عظمت پر پہرے ڈالتے ہیں. جب تک میری آل رہے گی عصمت صحابہ پر پہرا کے. حسن حسین نے دیا، یہاں حسن حسین کی اولاد دیتی رہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے پیاروں، میں اسپیکر کی آواز دوبارہ میں تقریر کم مت کیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے آواز کھینچ جاتی ہے. تھوڑا ساؤنڈ کو برابر کر دے. باباؤں سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. مولانا محمد مولانا سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من نصلي عليه صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیاروں، ایک چیز ذہن میں رکھنا، ایک بار بچت کے تو سبحان اللہ. آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کیا، کامیاب نہیں ہوگی. مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کچھ بھی کر لیا، کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب اس وقت ہوں گے جب ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے. کب ہوں گے؟ ایمان کے ساتھ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے. اپنے ایمان کی استقامت کی دعا کرتے رہا کرو. روزی کی کم مانگو لیکن دین میں استقامت کی مانگتے رہو. میرے دوستو، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ دستار بندی کا جلسہ ہے. آپ ایک آیت کی تفسیر بڑی پیاری، بڑے پیارے انداز سے بیان فرماتے ہیں. علماء کی توجہ چاہیے. یہ آیت کریمہ ہے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. اس پر مفسروں نے اپنی اپنی رائے رکھی، لیکن غوث العالم کی فکر دیکھو. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک شخص تھا، وہ مشرک تھا. یعنی کتابی نہیں کیا تھا، وہ مشرک تھا. وہ کسی کام سے نکلا اور رستے میں ایک مدرسے کا طالب علم گزرا. وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا تھا، توریت یا زبور اپنی دینی کتاب کی، اور اس کی قلم زمین پر گر گئی. حضور مخدوم پاک عیسائیت کے جو تفسیر فرماتے ہیں، قلم گری. اس مشرک نے جو بنی اسرائیل میں تھا، اس نے قلم اٹھا کر کے اس طالب علم کے ہاتھ میں دیا. بس کیا کیا؟ قلم اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دیا. کل قیامت کے دن جب مشرکوں کو عذاب ہوگا، ان میں یہ مشرک جس نے قلم اٹھائی تھی، اس کے عذاب میں تھوڑی سی رعایت ہوگی، تخفیف ہوگی. تو جب تخفیف ہوگی تو سارے مشرک جو جہنم میں ہیں وہ کہیں گے ہم دونوں شرک میں برابر ہیں، اس کے عذاب میں تخفیف اتنی ہے مختصر، اور ہمیں مکمل عذاب. تو رب فرمائے گا
اس نے صرف ایک مدرسے کے طالب علم کی خود کی گری ہوئی قلم اس کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا. اب مخدوم پاک فرماتے ہیں جب مشرکین یہ سنیں گے تو وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کیونکہ مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ جو مشرک تھا بنی اسرائیل میں اس کا نام تراب تھا. کیا نام تھا؟ تراب. تو ہر مشرک کہے گا اے کاش میں بھی تراب ہوتا، اے کاش میں بھی تراب ہوتا. اب آپ سوچو اے سنیوں غور کرو، اگر ایک مشرک مدرسے کے بچے کی گری ہوئی قلم کو اٹھا دے تو اللہ سے خوش. اب آپ سوچو تو صحیح، اب اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت طلباء کرام، نعرہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا ہر مدرسے کے بچے کا یہ مقام نہیں ہے، ہر مدرسے میں پڑھانے والے مولانا کا یہ مقام نہیں ہے. یہ مقام کس کو ہے؟ جو مدرسے میں پڑھتا تو ہو لیکن مدرسہ بھی عاشق رسول کا ہو، اور بچہ بھی عاشق رسول کے گھر کا ہو، اور پڑھانے والا بھی عاشق رسول ہو، تب یہ مقام ملتا ہے. اللہ اکبر. جب ایک عاشق رسول کے مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ عاشق رسول ہو کر کے لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے تو ہر سنی کا تو یہی عقیدہ ہے جب عاشق رسول عالم دین شفاعت کا حق رکھ سکتا ہے تو جو عاشق نہیں مصطفیٰ کی نگاہوں نے جنہیں انتخاب کر کے اپنی جماعت کا صحابہ بنایا ہو، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو حیدر کرار، کسی کو شعیب، کسی کو طلحہ، کسی کو امیر معاویہ، جب اس جماعت کے مولوی شفاعت کرا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے صحابہ بدرجہ اعلیٰ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا حیدرآباد زندہ باد. اسی لیے میں کہتا ہوں کٹنگ کی چیزیں مت چلایا کرو، آگے کی بات بھی سنو. ہاں ہر پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں، ہر صحابی کا بیٹا شفاعت نہیں کرا سکتا. ہاں کون کرا سکتا ہے؟ جس بیٹے کے اندر محبت اہل بیت ہو، جس بیٹے کے اندر حضور کی محبت ہو. اگر ہر صحابی کا کرا سکتا ہے تو یزید کرا سکتا ہے؟ وہ تو اس کے ہی لانے لگے ہوئے ہیں، اسی کے لانے لگے ہیں. میرے پیارو بن عشق مصطفیٰ اور محبت اہل بیت کے بغیر نہ دنیا میں تم کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں تم کامیاب ہو سکتے ہو. اور میرے پیارو ہمیں تو بریلی اور کچھوچا حضور میرے مخدوم پاک نے تو ہمیں اس طریقے سے اپنی اولاد میں رکھ کے اور اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. ہم کیا ہماری نسلیں بھی ڈگمگا نہیں سکتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے مخدوم پاک کا تو اتنا سخت موقف ہے کہ آپ نے رسالہ قبریہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی افضل اس روئے زمین پر ہے تو وہ صرف سے کتنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ہے، اس کے بعد حیدر کرار فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا ہے. آگے میرے مخدوم پاک خود تحریر فرما کے بیان فرماتے ہیں جو شخص ان ترتیبوں کو الٹ پھلٹ کرتا چار کو ایک کرنا، ایک کو چار کرنا، ان کی ترتیبوں کو پلٹنا ہو. بڑا سخت جملہ ہے. میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں اگر وہ میرے مریدوں سے ہو، میرے خلفاء میں سے ہو، اگرچہ میری اولاد میں سے ہو، مجھ اشرف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ صدیق و بد مذہب ہے، گمراہ ہے.
میرے پیارو اللہ رب العزت ہمیں اسی عقیدہ اہل سنت پر زندگی اور موت عطا فرمائے. اور میں یہ کہتا ہوں ہر مرید کو اپنے خانقاہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, خانقاہ کے بانیوں کے کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے, تب اسے پتا چلے گا. کیا پتا چلے گا؟ اتنا یاد رکھنا, عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا ہے, عقیدے سے عقیدت بنتی ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا. خانقاہ اس وقت خانقاہ ہے جب تک عقیدہ اہل سنت سلامت ہے, پیر اس وقت تک پیر ہے جب تک عقیدہ اہل سنت سلامت ہے, عالم اس وقت تک عالم ہے جب تک عقیدہ اہل سنت سلامت ہے, مدرسہ اس وقت تک دینی ادارہ ہے جب تک عقیدہ اہل سنت سلامت ہے. اگر یہ سلامت ہے تو میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے میرا پاؤں, اصحاب حضور نجم اور نار ہے. اور میرے پیارے, درد کی بات یہ ہوتی ہے دنیا کتنی ترقی کر جا رہی ہے, کہاں سے کہاں لوگ پہنچ رہے ہیں, اور ہماری جماعت ابھی اسی میں پھنسی ہوئی ہے. میرے پیاروں, یہ پھنسنے کی چیز نہیں, یہ محبت کی چیز ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرے دوستو, اس میں کسی سے گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور تاج الشریعہ نے تو صاف اعلان کر دیا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر چار مال پر فدا کر دے. ہم تو حضور کے جو ہیں, حضور کے اہل بیت کے جو ہیں, حضور کے صحابہ کے جو ہیں, ہم ان کے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں, اس فتنے کے دور میں, اب تو بڑا آسان دور ہے, ہر آدمی فون لگا کر کے بھی خیریت پوچھ سکتا ہے, فون لگا کر کے بھی سمجھ سکتا ہے. ان کٹنگ کی چیزوں پر آپ اپنے ایمان کو مت کاٹ بیٹھنا, بلکہ کہیں شک و شبہات ہو آپ ڈائریکٹ فون لگا لو, صاحب معاملہ سے بات کر لو, اس میں آپ کے لیے عافیت ہے. بغیر تحقیق کے کوئی بھی چیز کا اعلان کر دینا یہ بھی حضور کی حدیث کے خلاف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المومنین خیرا, مومنوں کے لیے اچھا گمان کرو, مومنوں کے لیے اچھا گمان کرو. ارے کمرے میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا تو آسان ہے, میدان میں نکل کے دیکھو, کبھی کوئی لفظ مارنے کی دھمکی دیتا ہے, کوئی ناسپت پر مارنے کی دھمکی دیتا ہے, اس کے باوجود بھی ہم اپنے مشن پر, مسلک اہل سنت پر, مسلک اعلیٰ حضرت پر اس لیے ٹکر کے کھڑے ہیں کہ ایسی ناسبیت کے دور میں, راسیت کے دور میں ہمیں اپنے کو اور اپنی عوام اہل سنت کو بچا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جانا ہے. مدینے کی گلیوں میں ہمیں سواب کو یہ عرض کرنا ہے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. آپ سب کی یہ بڑی خوش بختی ہے, یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے. میرے خواجہ غریب نواز جب اس پاک ملک میں آئے, اس دھرتی پر تشریف لائے, اللہ اکبر. بس یہ آخری بات عرض کر کے میں چلا جاؤں گا, اتنا دوران گفتگو کہنا چاہتا ہوں. سید صاحب قبلہ اکیلے تنو تنہا اتنے بڑے ادارے کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں, دارالعلوم نور الاسلام. سبحان اللہ. آپ سب اپنے اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر کے ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ جڑے, ان کے ساتھ چلے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ یہ ادارہ الحمدللہ اس وقت آپ کے سکندرآباد میں اہل سنت کی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اسے نظر بد سے محفوظ فرمائے. میرے پیاروں, غریب نواز کا دور تھا, اور ایسا دور تھا کہ خواجہ غریب نواز کے اخلاق کو دیکھ کر کے, نیچر کو دیکھ کر کے لوگ غریب نواز کے مرید ہوتے چلے جاتے. مرید کا مطلب داخل اسلام ہوتے تھے. میرے پیاروں, اتنا یاد رکھنا, تلوار کی حکومت دماغوں پر اثر کرتی ہے, اور اخلاق کی باتیں تو دلوں پر حکومت کرتی ہے. دماغ جو ہے خراب ہو سکتا ہے, لیکن دل میں جو چیز آتی ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے. میرے پیاروں, جب خواجہ غریب نواز کا دائرہ بڑھنے لگا, پرتھوی راج چوہان پریشان ہوا.
کہ بھائی ان کی تبلیغ کو روکا جائے. اگر نہیں روکا تو اجمیر کو چھوڑو راجستھان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ وہ دور تھا جب الیکشن نہیں ہوتا تھا, بے شک, بلکہ راجاؤں کا زمانہ تھا. اس نے اپنے وزراء کو کہا اسے ہٹاؤ اجمیر سے. محنت کی گئی لیکن غریب نواز کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اب آپ کہو گے یہ ان کی کرامت ہے, یقیناً ان کی کرامت ہے, لیکن کرامت کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نواز کی استقامت ہے. استقامت ہے. یہ نہیں کہا اے اللہ کا کون سے ملک میں مجھے بھیج دیا, فارس سے کہاں بھیج دیا. اے اللہ تو نے بھیجا ہے, جس مشن کے لیے بھیجا ہے معین الدین محنت کرے گا, مجاہدہ کرے گا. تاریخ میں آتا ہے تقریباً 50 سال سے زائد آپ پیٹھ رکھ کر کے پیٹھ کے بل زمین پر لیٹے نہیں. کس کے بل؟ پیٹھ کے بل لیٹے نہیں زمین پر, کہ میں کام کے لیے آیا ہوں, سونے کے لیے نہیں آیا. میرا امام کہتا ہے کام وہ لے لیجیے تم کو جو حاصل کرے. حضور حافظ ملت کا قول ہے زمین پر کام زمین کے نیچے آیا. آرام تو کرنا ہے مومنوں کو, لیکن کچھ کام تو ایسا کر لو کہ آرام بھی اچھا مل جائے. زمین کے پیٹ کے پر لیٹے نہیں خواجہ غریب نواز. میرے پیاروں, وہ غریب نواز, اللہ اکبر, آج جن بچوں کی دستار ہونے جا رہی ہے اور اتفاق دیکھیں وہ بھی 6 کی نسبت سے الحمدللہ. اب 5-10 منٹ کی بات ہے, برائے کرم آپ لوگ چلے ہو لینا. جو بچے بیٹا جلدی سے یہاں کر کے اس سے ذہن منتشر ہوتا ہے. اب اس کو ہٹانا پڑے گا. اس وقت کا بہت بڑا گیان, بہت بڑا گیانی, بہت بڑا پنڈت, اس تک یہ بات گئی کہ ایک شخص ہے جو ایران سے آیا, فارس سے, اور یہاں ایک خدا, ایک دین, ایک رسول, ایک کتاب کی باتیں کرتا ہے, اور اس کو یہاں سے ہٹانا ہے. پرتھوی راج چوہان کا حکم ہے, جو بادشاہ وقت کا راجا ہے. اس نے کہا کہ تو بڑا آسان کام ہے, اس میں کوئی ڈیفیکلٹ ہے. بادشاہ کے دربار میں گیا, راجا کے پاس گیا. راجا نے اس سے پوچھا کیا تم اس معین الدین کو ہٹا پاؤ گے اجمیر سے؟ اس نے کہا بادشاہ ہٹا دینا تو بڑا آسان کام ہے, اس کو ایسے سے دلیلیں میں دوں گا کہ وہ اپنے دین سے خود بھاگ جائے گا کہ ہمارے دین میں آ جائے گا, لیکن اس کی عوض میں ہمیں ملے گا کیا؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, میری سلطنت میں جتنی زمینیں آتی ہیں, جو زمین تو کہے گا وہ میں تجھے دوں گا, جتنا مال کہے گا وہ تجھے دے دوں گا. یہ اوروں کی بات ہوگی, لیکن جب سلطان الہند کو مدینہ منورہ سے آقا نے بھیجا تو غریب نواز نے پوچھا کس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ سبحان اللہ. یہ آپ جن کی نگاہیں مال پر ہوتی ہے, اور جو غریب نواز ہے انہوں نے زمین بھی نہیں دیکھی, مال بھی نہیں دیکھا, یہ دیکھا میرے نانا کا فرمان ہے, چل دیے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب ہجرت کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کر کے تو جس بھی وطن جائیں گے اللہ کی دنیاوی ہر مراد کو پوری فرما دیا. ہجرت میں برکت ہے. بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے مناظرے کی بات ہو جائے. اب تو مناظرے کا دور چل رہا ہے اور نہ کوئی ہارا نہ کوئی چیز, سب اپنے اپنے جماعت کو لے لے کے بھائی. یہ بھی ایک مناظرہ, صرف ایک بات آگے سننے کا موڈ ہے. ایک مناظرہ ہے مناظرہ بھوسی, اس مناظرے کے بارے میں وہی ایک مناظرہ ہے جو علن اعلان اہل سنت جیتے ہیں. معلوم ہے ایک مناظرہ ہے بھوسی کا, انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس مناظرے کو بیان کریں. اب مناظرہ ہوا غریب نواز کا.
غریب نواز کے ساتھ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. غریب نواز کے پاس پیغام گیا. خواجہ صاحب نے کہا بیٹا میں یہاں پر کسی سے لڑنے نہیں آیا, سبحان اللہ, میں مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو خود غریب الوطن ہوں, اجنبی ہوں, تو آپ کیوں اس بوڑھے کو ستائے پڑے ہو؟ کہا نہیں, مناظرہ کرنا ہوگا یا تو اجمیر چھوڑنا ہوگا. اجمیر تو چھوٹ نہیں سکتا, نانا نے بھیجا. مناظرہ طے ہوا, تاریخ لگی, سارا مجمع جمع ہوا. خواجہ غریب نواز ہیں اور ساتھ میں کون معلوم ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیاری اور مولانا نواز سے مناظرے کے محفل سجی. اس گیانی آدمی نے غریب نواز سے سوال پوچھنا شروع کیا. غریب نواز سوال سنتے اور مسکراتے تھے. سوال وہ کرتا غریب نواز. خواجہ نے بتا دیا کبھی کبھی سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, سبحان اللہ, کبھی کبھی مسکراہٹ بھی جواب کا کام کرتی ہے. کبھی جواب وہ اثر نہیں دکھاتا ہے جو تمہاری مسکراہٹ اثر دکھاتی ہے. جواب نہیں دیا, بڑا لمبا چلا اور پنڈت جی غصے میں آئے, کھڑے ہو گئے اور غلط سلط گالی گلوچ شروع کر دی. پھر بھی غریب نواز مسکرا رہے. بولو بولو. اور آج تو حال یہ ہے کہ بے مطلب کی گالیاں ہمارے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. یہاں مسکرا رہے ہیں. مسکراتے ہوئے اس پلٹتے ہوئے اس نے کہا اے معین الدین آخری سوال ہے, آخری سوال, اور اس کا جواب دے دینا نہیں چاہتا. پبلک بہت سارا کھڑی. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے آخری سوال پوچھو. اس نے کہا میں نے تمہارے دین کو الٹا سیدھا بکا, تمہارے نبی کی گستاخی کی, تمہارے قرآن کی گستاخی کی, تمہارے ماں باپ کی توہین کی, تمہیں غصہ نہیں آیا؟ آئے. جو غریب نواز سینکڑوں سوالوں پر مسکرا رہے تھے, اب غریب نواز مجھ سے سوال کر رہا تھا, میرے دین کو برا بنا رہا تھا, لوگ تیری زبان دیکھ رہے تھے, میں تیرے دل میں ایمان کی روشنی دیکھ ایمان کی روشنی دیکھ رہا تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے مرشد کا اقتدار کہہ رہا تھا وہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا. اور امام احمد رضا کے جملے میں کہا جائے تو اس نے کہا میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں لے جا بچا. حضور مخدوم السبرہ زندہ باد, رئیس العلماء زندہ باد, اور معین المشائخ زندہ باد. مجرم ہو حقا مجھے ساتھ کہ رستے ہیں جا بچا کھانے والے. کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی مریدی میں داخل کرنا. میرے پیارو یہ زبان سے نہیں, حضور غریب نواز کی اخلاق حسنہ سے, آپ کے پاکیزہ کردار برکت سے اللہ نے اس کے دل میں شمع ایمان کو روشن فرما دیا. آج کا دور کیا ہے؟ ہم نے اس کو ہرا دیا, ہم نے اس کو گرا دیا, ہم نے اس کو لپیٹے میں لے لیا, میرے سامنے اس کی بولتی بند ہو گئی. نو پیارو, یہ حضور کا اخلاق نہیں ہے. ہم اگر کسی کے پاس جائیں اگرچہ وہ ہمارا حریف دشمن ہے, ہمارے دل میں یہ نیت ہو اے اللہ تو بھی تو اسی دل کا مالک ہے, تو بھی اس کے دل کا مالک ہے. میں خلوص سے جاتا ہوں مولا اس کے دل کو میرے لیے نرم فرما دے. وہ رب کعبہ اللہ اکبر اگر تو خلوص کے ساتھ نکلتا ہے. یہ غریب نواز کے خلوص کی برکت تھی. پورے بھارت کی سیر نہیں کی, ایک جھوپڑی میں رہ کر کے صدا لگاتے تھے لا الہ الا اللہ, لیکن ان صداؤں میں وہ ابراہیم کی آواز کی گونج تھی. لکڑی کی صدا جمے اور 90 لاکھ نے کہا محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ.
میرے پیاروں ایسا خلق جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ایمان والوں کے لیے دروازوں کو بھی کھول دیا۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان چند جملوں کو اپنی بارگاہ کرم میں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دوران گفتگو غلطی کثرت سہون